ایک حدیث ہم لوگ آج پڑھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں کیا ہوا، سمع نقیزا من فوقہ، اپنے اوپر ایک آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولتے ہیں اس طریقے سے دھماکے کی طرح آواز سنائی دی۔ فرفع راسہ، حضرت جبریل امین نے اپنے سر کو اٹھایا، اپنے نگاہوں کو اوپر کیا اور کہا ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ کھولے جانے کی آواز ہے، یہ آسمان کے دروازہ کھولے جانے کی آواز ہے، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے۔ فتح اليوم، جو آج کھولا گیا ہے، جو آج کھولا گیا ہے۔ لم یفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے کبھی یہ کھولا ہی نہیں گیا تھا، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ فنزل منہ ملک، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس دروازے سے ہوتے ہوئے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ فقال ھذا ملک نزل الی الارض، یہ فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ لم ینزل قط الا اليوم، آج سے پہلے وہ کبھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا، ایسا فرشتہ جو آج سے پہلے اس زمین پر کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ وہ فرشتہ جو فرسٹ بار آ رہا ہے زمین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دو نور کی بشارت دیتا ہوں، دو نور کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں۔ وہ دو نور کیا ہے؟ اوتیتہما، کہتے ہیں کہ یہ جو دو نور آپ کو بشارت سنا رہا ہوں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا خواتیم و سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری کی خواتیم، آخری آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا کہ لن تقرأ بحرف منہا الا اوتیتہا، آپ دونوں میں سے کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا، آپ عطا کیے جائیں گے، یہ دو نور ہیں، نور عطا کیے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت، شان، فضیلت بیان ہوا ہے۔ اب سوچئے کہ وہ فرشتہ پہلی بار اس زمین پر آیا ہے اور وہ سورۃ الفاتحہ کی بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے۔ بشارت اسی کو کہتے ہیں جس کو سن کر کے آدمی خوش ہو جائے، بشارت اسی کو کہتے ہیں جس کو آدمی سن لے تو خوش ہو جائے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بشارت سنانے کے لیے وہ فرشتہ آیا جو کبھی اس زمین پر آیا ہی نہیں تھا، کبھی اس زمین پر آیا ہی نہیں تھا۔ اور تعجب کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی شان بہت نرالی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت نرالی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کو ان کی امت بنایا، ہم کو ان کی امت بنایا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، آسمان میں دروازے ہیں۔ ہماری چھوٹی آنکھ وہ دروازے دیکھ نہیں پاتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دروازہ ہم کو تو دکھتا نہیں ہے، دروازہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، دروازے ہیں تو ہیں، دماغ میں آئے دکھائی دے نہ دے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آسمان میں دروازے ہیں، اور کچھ دروازے ایسے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ وہ حدیث بھی ہم لوگ سنتے ہیں نا، معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کرایا گیا، پہلے دروازے میں وہ ملے، دوسرے دروازے میں وہ ملے، اس طریقے سے دروازے کا ذکر ہے۔ تو آسمان میں دروازے ہیں، آسمان میں دروازے ہیں، تو ان میں سے وہ بھی دروازہ ہے جو سورۃ الفاتحہ لے کر کے وہ فرشتہ اترے، جو اس سے پہلے کبھی کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ بھی سورۃ الفاتحہ کی ایک عظمت ہے۔ اور ایک عظمت یہ بھی ہے، اس فرشتے نے کیا کہا، اس سے پہلے یہ دو نور کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے ہیں، کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے ہیں، آپ ہی کو یہ دو نور ملے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورت ہے، ہم لوگ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی قدر کو دل میں بیٹھا کر رکھنا، اس کی قدر، منزلت، شان، عظمت کو دل میں بیٹھا کر رکھنا چاہیے کہ وہ عظیم سورہ ہے جس کے لیے الگ سے آسمان کے دروازے کھلے، الگ سے فرشتے نازل ہوئے اور خوشخبری سنائے۔ یہ نور ہے، جو بھی آدمی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا۔ اور اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب، فاتحہ معنی کھولنے والا۔ تو یہ سورت سے قرآن شروع ہوتا ہے، لکھنے میں بھی، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو قرات بھی شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سورۃ الفاتحہ الحمد کا ایک نام ہے، سورۃ الفاتحہ ایک نام ہے ام القرآن، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے۔ بولے تو ام من ماں، اور قرآن من قرآن، قرآن کی ماں، قرآن کا جڑ۔ پورے قرآن مجید میں آپ بہت غور سے پڑھیں گے تو کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پورے قرآن میں یا تو اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، یہ سب باتیں ہوں گی۔ تو اس سورۃ الفاتحہ میں اس کی جڑ ہے۔ سب سے پہلے ہی الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتے ہیں تو یہی بات ہے، تو یہی قرآن میں تفصیل ہے۔ قرآن مجید میں دوسری صورتوں میں یہی تفصیل ہے۔ قرآن مجید میں دوسری بات جب دیکھیں گے تو پچھلی قوموں کا تذکرہ ملے گا، پچھلی قوموں کا تذکرہ ملے گا، اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا، ان کے انعام کا، یہی قرآن مجید میں ملے گا۔ وہ جڑ سورۃ الفاتحہ میں ہے، وہ جڑ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دکھا، اس راستے پر جو لوگ چلے ان پر انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ۔ تو پچھلے گزر چکے ہیں لوگ، ہم لوگ روزانہ دعا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اسی کی تفصیل ہے، تشریح ہے، توضیح ہے، تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں عبادت کا ذکر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور وہ جڑ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ تو اسی وجہ سے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ پورا قرآن کا خلاصہ ہے، پورا قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ بہت کچھ اس سورت کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ہماری بات آتی رہے گی۔ اس کا ایک نام السبع المثانی ہے، السبع المثانی، سبع من سات، مثانی من بار بار دہرائی جانے والی، تو یعنی 7 آیتیں ہیں اس کے اندر سورۃ الفاتحہ میں، جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جس کو بار بار دہراتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام السبع المثانی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے کم سے کم 2-4 نام ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک ام القرآن، السبع المثانی، فاتحۃ الکتاب، اور انشاءاللہ ہماری بات آتے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی عظمت کو جاننے، پہچاننے، اس کو پڑھنے، اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر کے
اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔